अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। काम बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से मैं बहुत लेट वीडियो बना रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो हम नेक तैयार करेंगे इसके लिए मैंने ज़ीरो साइज़ की लेस ली है। आप चाहें तो 1 इंच चौड़ाई में भी ले सकते हैं। दो मैंने पट्टियाँ कटिंग की हैं बुकरम की और इनकी लंबाई है 19 इंच। 19 इंचज़ इसकी लंबाई है और चौड़ाई में मैंने 1.5 इंच ली है। टोटल तैयार पट्टी हम 1 इंच की रखेंगे और आधा इंच मैंने सिलाई के लिए मार्जिन लिया है इसमें। और पट्टियाँ आपने लंबाई में से कटिंग नहीं करनी, बुकरम की चौड़ाई में से लेंगे, यानी कि आड़ी पट्टियाँ आप कटिंग करेंगे। और इसके बाद दोनों पट्टियों को बिल्कुल बराबर करके रख लेंगे। पेस्टिंग वाली साइड बुकरम की अंदर है, ठीक है, या बाहर वाली साइड रखें या अंदर वाली साइड, दोनों साइड आपने पट्टियों की आपस में इस तरह से मैच करते हुए रखना है और दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे तरीके से इनको बराबर करके रख लेंगे। अब ऊपर से हम 4.5 इंच के फासले तक एक निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद मेरे पास एक ट्रायंगल पीस है जिसकी कटिंग मैंने कर ली है पहले से ही। अब इसका मैं साइज़ भी आपको बता देती हूँ ताकि इजीली आप लोग भी सेम इसी तरीके से कटिंग कर सकें। ये देखिए, लंबाई में ये 1.25 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है 1 इंच 2 पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, इस तरह हम इसको रखेंगे और ड्रा कर लेंगे। अब ये देखिए, दोनों पट्टियों को हम एक साथ ही कटिंग करेंगे। अब ये देखिए, इस तरह से जब आप इसमें कट देंगे तो आपने पट्टियों को इस तरह से रख के देख लेना है। अगर आपकी पेस्टिंग वाली साइड आगे पीछे है तो फिर आपको दोबारा सेट करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले से ही आपको बता दिया कि पट्टियों को आपने दोनों साइड से बराबर रखना है। यानी कि इसकी जो पेस्टिंग वाली साइड है चाहे तो अंदर रख लें या बाहर रख लें, लेकिन पट्टियों को आपने रुख जो है इनका दोनों एक तरफ हो, ठीक है। अब ये देखिए, कपड़े के ऊपर इस तरह हम इसको पेस्ट करेंगे। अगर आपके पास चौड़ाई में पट्टियाँ ज़्यादा है तो आप डबल भी ले सकते हैं। मेरे पास अलग अलग पीसेस थे तो मैंने इसलिए इनको 4 पट्टियों में कटिंग कर ली है। बुकरम का पीस भी आप लंबाई में ले सकते हैं एक ही, उसको आप कटिंग करके और अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, हमने कट वाली साइड से इसको स्टिच करना है। आप चाहें तो इस तरह से बिल्कुल सीधी सिलाई लगा कर भी आप इस कट में बाद में भी सिलाई लगा सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से आप सिंपल तरीके से अगर आप चाहें तो ऐसे भी आप सिलाई लगा सकते हैं। इसमें जो तरीका आपको इजी लगे आप उस तरीके को फॉलो करके पट्टियों को सिलाई लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, सिलाई लगाने के बाद इसको हम एक्स्ट्रा पट्टी को कटिंग कर लेंगे, यहाँ से भी, इस कट के अंदर से भी, और नोक पे हम एक डीप कट लगाएंगे। सिलाई को आपने कटिंग नहीं करना, ठीक है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। यहाँ से भी आप थोड़ा सा फैब्रिक अंदर रखेंगे और इस तरह पट्टियों को सीधा कर लेंगे। अच्छे तरीके से दोनों पट्टियों को हम गीला करके प्रेस कर लेंगे इस तरह से। और मज़ीद नीट करने के लिए यहाँ पर हम फैब्रिक ग्लू ले लेंगे या फिर ग्लू स्टिक की मदद से आप कपड़े को अच्छे तरीके से इसके साथ पेस्ट कर लें और एक्स्ट्रा पट्टी को कटिंग कर लें। ये देखें, अब दोनों पट्टियाँ हमारी बिल्कुल नीट हैं। 1 इंच हमने पट्टी की तैयार चौड़ाई रखनी थी, तो यहाँ पर 1-1 इंच के फासले पे निशान लगाकर दोनों पट्टियों के ऊपर निशान लगाएंगे और इस निशान को बिल्कुल आपस में मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। अब ये देखिए, 1/2 इंच हमारा सिलाई का मार्जिन है, 1 इंच हमारी तैयार पट्टी की चौड़ाई रहेगी इसमें। दोनों पट्टियों के ऊपर निशान लगाने के बाद अब ये जो लेस है इसको हम पट्टी के ऊपर फिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर डायरेक्ट आप सिलाई भी लगा सकते हैं, और अगर आपसे डायरेक्ट सिलाई नहीं लगती लेस के ऊपर तो फिर आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए ख़ास तौर पे ये मैं छोटी छोटी टिप्स वीडियो के अंदर शेयर करती हूँ ताकि इजीली आप लोग भी डिज़ाइनिंग कर सकें और बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइंस तैयार कर सकें। अब ये देखें, इस तरह जब आप लेस को पहले से ही फिक्स कर लेंगे तो सिलाई लगाने में बहुत ही आसानी रहेगी। दोनों पट्टियों के ऊपर मैंने लेस को फिक्स कर लिया है। अब इसकी जो एक्स्ट्रा किनारी है उसको हम छोड़ देंगे और लेस के बिल्कुल साथ साथ हम सिलाई लगा लेंगे। जब भी इस तरह से आप लेस को फिक्स करें तो आपने इसमें खिंचाव बिल्कुल भी नहीं रखना। अगर आप ज़रा सा भी इसमें खिंचाव रखेंगे तो आपकी पट्टी जो है ना वो खिंची खिंची सी आएगी और डिज़ाइन आपका बिल्कुल भी नीट तैयार नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखा करें। लेस जब भी आप किसी डिज़ाइन के अंदर स्टिच करें तो लेस को आपने हल्का ही रखना है, यानी कि उसमें खींच खींच के आपने उसको नहीं फिक्स करना, ठीक है। अब ये देखिए, पट्टियों को जब इस तरह हम गीला करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये शेप के मुताबिक सेट हो जाएंगी। आड़ी पट्टियाँ हम जब लेते हैं तो उसको आप किसी भी शेप के मुताबिक सेट कर सकते हैं। अब इस तरह से एक पट्टी को सेट करने के बाद दूसरी पट्टी को भी इसके ऊपर रख के हम अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे।
یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری یہ پٹیاں آئیں گی۔ مزید اس کو ہم سیٹ کریں گے۔ اب اس طرح سے سیٹ کرنے کے بعد اچھی طریقے سے جب آپ اس کو آئرن کر لیں گے، اب شرٹ کے اوپر ہم نے نیک کی کٹنگ کرنی ہے۔ یہاں پر بھی میں آپ کو بہت ساری خاص ٹپس جو ہے نا وہ بتاؤں گی، تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو سکے کہ ہم نے کتنا اس کا سائز رکھنا ہے۔ اب یہ دیکھیں اوپر سے چوڑائی میں نے اس کی 3.5 انچ لی ہے، اور جتنا بھی آپ کے نیک کا سائز ڈیپ آپ رکھتے ہیں اس سے آپ نے 1 انچ زیادہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے میں نے نیک کو ڈیپ رکھا ہے 8.5 انچ۔ ٹوٹل نیک کی لمبائی ہماری 17 انچ تیار رہے گی، تو آدھا انچ سلائی کے لیے رکھتے ہوئے میں نے 17.5 انچ پہ ٹوٹل اس کی لمبائی کا نشان لگایا ہے۔ اب اس طرح سے آمنے سامنے اگر آپ نے پٹیوں کو رکھنا ہے تو پھر آپ بالکل اس پٹی کو اس کے اوپر کپڑے کے اوپر سیٹ کر کے اس طرح سے نشان لگائیں گے، اور نشان لگانے کے بعد اس کے اندر بھی آپ نے سلائی کا مارجن رکھنا ہے۔ لیکن اگر آپ 1 انچ کی پٹی جو تیار پٹی کا سائز ہے نا، اس کا اگر آپ سائز لے کے نشان لگائیں گے تو پھر پٹی جو ہے نا ہماری تھوڑی سی پٹی کے اوپر آئے گی، لیس دونوں طرف سے شو ہوگی۔ تو اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے تیار پٹی کا سائز لیا ہے سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے، تو 1 انچ ہماری ٹوٹل پٹی کی چوڑائی ہے۔ اس طرح سے میں نے 1 انچ کا نشان اس کے اندر لگا لیا ہے۔ اب یہ پین سے میں آپ کو ڈارک بھی کر کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو ایزیلی اس میں سمجھ آ سکے کہ کس طرح سے میں نے یہ نشان لگائی ہیں۔ اب یہ ٹوٹل ہماری تیار پٹی کی چوڑائی کا سائز ہے، تو اس کے اندر بھی ہم آدھا انچ سلائی کا مارجن رکھیں گے، یہ دیکھیں اس طرح سے۔ اور نیچے والی سائڈ پہ جو ہم نے اس میں ترچھا کٹ لگانا ہے، اس کے لیے میں نے 0 کے بکرم کا ایک پیس لیا ہے۔ آپ چاہیں تو نارمل بکرم بھی آپ لے سکتے ہیں، جتنا بھی آپ چوڑائی میں لے لیں گے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ لیں گے چوڑائی اور لمبائی لیتے ہوئے 1.5 انچ آپ جو ہے نا اس کو لمبائی میں رکھ لیں۔ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو پیسٹ کر لیں گے۔ بکرم کے ساتھ جب آپ اس میں کٹ لگائیں گے نا تو بہت ہی نیٹ آپ کا یہ کٹ تیار ہوگا، اور فیبرک بھی بالکل بھی خراب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر بھی میں نے 1 انچ کا نشان لگا لیا ہے، یہاں پر اس کے اندر سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے ایسے، یہ دیکھیں ترچھا کٹ ہے اس میں۔ اب جو ہم نے تیار نشان لگائے تھے اوپر سے بھی ہم اس میں سلائی کا مارجن رکھیں گے۔ میں نے تھوڑا سا یہ نیک کلوز رکھنا ہے تو اس لیے میں نے اوپر سے بھی اس میں سلائی کا مارجن رکھا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اوپر سے آپ سیم چوڑائی کے مطابق کٹنگ کرتے ہوئے نیچے والی سائڈ جو سلٹ ہے نا اس کے اندر صرف آپ سلائی کا مارجن رکھیں گے تو آپ کی نیک کی چوڑائی اس میں زیادہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ جو بھی طریقہ آپ کو اچھا لگے آپ اس طریقے سے اس کو کٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ چاہیں تو بالکل اس کے برابر بھی آپ کٹنگ کر لیں، لیکن سلٹ کے اندر آپ نے سلائی کا مارجن لازمی رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ چاہیں تو اس ٹول سے بھی آپ نشان لگا سکتے ہیں، یا پھر اس طرح پین کے جو آپ نے نشان لگائے تھے اسی کو ڈبل فولڈ کرتے ہوئے آئرن کر لیں گے تو یہ بھی آپ کے پاس کریز لائن آئے گی جس کو سلائی لگانے میں آپ کو بہت ہی آسانی رہے گی، ٹھیک ہے؟ دونوں سائڈ سے جب آپ اس کو فولڈ کر لیں گے تو برابر ہمارا سلائی کے اندر بھی مارجن رہے گا، یہ دیکھیں اس طرح سے۔ اب یہاں تک ہم نے اس کو سلائی کرنا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں جو ہم نے فولڈنگ والی سائڈ رکھی ہے نا وہاں تک ہم اس میں ایک ترچھا کٹ اس طرح سے لگا لیں گے، یہ دیکھیں۔ اب یہ جو نوک ہے اس کو ہم نے بیک سائڈ پہ فولڈ کر کے آئرن کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے ہلکا سا آپ اس کو آئرن کر لیں، لیکن آپ نے اس کو فکس نہیں ابھی کرنا کیونکہ بیک سائڈ سے ہم اس میں گم سلائی لگائیں گے۔ اب یہ جو ہم نے پٹی تیار کی ہے یہاں پر نیک کے بالکل اس کو برابر رکھتے ہوئے جو پٹی کے اوپر پہلے سے ہم نے لیس کو سٹچ کرتے وقت سلائی لگائی تھی اسی سلائی کے اوپر دوبارہ ہم شرٹ کے ساتھ اس پٹی کو رکھتے ہوئے سلائی کر لیں گے۔ یہاں پر بھی آپ نے پٹی کو یا کپڑے کو بالکل بھی کھینچتے ہوئے سلائی نہیں لگانی، بالکل ہلکے ہاتھوں سے آپ اس پٹی کو سٹچ کر لیں گے۔ اب جہاں تک ہم نے کٹ لگایا ایسے آپ پٹی کو فولڈ کریں اور چاک سے ایک نشان لگا لیں، یہ دیکھیں ڈبل سلائی لگا کر یہاں پر ہم اس کو پکا کر لیں گے، اور دوسری سائڈ سے بھی بالکل آپ نے برابر اس کا مارجن رکھنا ہے تاکہ جو ہمارے وی کٹ ہے نا وہ دونوں سائڈ سے برابر رہیں۔ اب اس طرح سے پٹی کا سائز کرتے ہوئے نشان لگا لیں اور بالکل کٹ کے برابر اس کو سیٹ کرتے ہوئے آپ نے دوسری طرف بھی اسی طرح سے سلائی لگا لینی ہے۔
اور اس طریقے سے آپ بہت ہی سمپل اور آسان طریقے سے اپنے نیک ڈیزائن کو تیار کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں بہت ہی ایزی طریقے سے آپ اس نیک ڈیزائن کو تیار کر لیں گے۔ اب یہ دیکھیں اس طرح جب آپ پٹیوں کو بیک سائڈ پہ فولڈ کریں گے نا تو اس طرح سے دیکھیں لیس ہماری دونوں سائڈ سے شو ہوگی اور پٹی کے اوپر ہلکی سی پٹی آئے گی، یعنی کہ ایکسٹرا پٹی آپ کو بیک سائڈ پہ لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب اچھے طریقے سے اس کو ہم آئرن کریں گے تو یہ دیکھیں کوئی بھی اس میں جھول وغیرہ نہیں ہے، بہت ہی اچھے طریقے سے ہماری پٹیاں اس میں سٹچ ہو چکی ہیں۔ اب یہ جو نیچے والی سائڈ پہ ایکسٹرا پیس ہے اس کو بھی یہاں سے ہم اچھے طریقے سے سیٹ کر لیں گے۔ یہ دیکھیں سیدھی سائڈ سے اس کو سیٹ کرنے کے بعد جب آپ اس کو آئرن کریں گے تو یہ بہت ہی اچھی اس میں دونوں سائڈ سے نوک اس کی تیار ہوں گی۔ اب یہاں پر اس طرح سے آپ ہاتھ رکھ لیں گے اور جہاں تک ہم نے اس میں کٹ لگائے تھے بالکل سیدھی سلائی لگا لیں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کی سلائی لگا لی ہے۔ اب دوبارہ اس کو ہم آئرن کر لیں گے۔ اسی دوران اگر یہاں تک آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کریں۔ اور یہاں پر آپ اس طرح تیرے کا سائز بھی لے لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق آپ نیک کو ایسے سیٹ کر لیں اور اس طرح سے اچھے طریقے سے آئرن کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کٹنگ کے دوران بھی میں نے 8.5 انچ ہی نیک کو ڈیپ رکھا تھا، تو یہاں پر میں نے 9 انچ تک اس کو ڈیپ رکھا ہے۔ تھوڑی سی اوپر سے ایکسٹرا پٹی ہے جس کو کٹنگ کریں گے تو نیک ہمارا 8.5 انچ ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے سائز کر کے پھر آپ اس کو چیک کر لیں اور اس طرح سے نشان لگا لیں اس کا۔ سلٹ کے اندر میں نے بٹن لگانے ہیں اس لیے میں پورا اس کو سٹچ نہیں کروں گی، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہم اس کی سلائی لگائیں گے اور اس طرح سے ہمارا نیک ڈیزائن ٹوٹل جو ہے نا گم سلائی کے ساتھ تیار ہوگا، کوئی بھی اس میں سلائی نظر نہیں آئے گی۔ یہ دیکھیں یہاں پر بھی ہم ایسے تقریباً آدھے انچ کی لمبائی پر سلائی لگا لیں گے۔ دو بٹن میں اس میں اٹیچ کروں گی تو اس کے مطابق میں یہاں پہ سلائی لگا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں ایک سلائی لگانے کے بعد اب ایک ہم سینٹر میں سلائی لگائیں گے اور اس طرح سے 3 جگہ پر ہم سلائی لگائیں گے۔ تیسری سلائی ہم نے جہاں پر پن کو فکس کیا تھا وہاں پر لگا کے نیک کو کمپلیٹ کریں گے۔ اب جو اس میں تھوڑا سا گیپ ہے نا، یہ ہم نیک کی بیک سائڈ سے سوئی دھاگے کی مدد سے ان کو ترپائی کر لیں گے، جیسے ہم ہینڈ سٹچ کر کے چھوٹے چھوٹے ٹانکے لگاتے ہیں، اس طرح سے لگا کر پوری پٹی کو بیک سائڈ سے ہم کور کر دیں گے، تو اس طرح آپ کا نیک ڈیزائن بالکل نیٹ رہے گا۔ اب یہاں پر سلائی لگانے کے بعد بٹن اٹیچ کر کے میں آپ کو اس نیک کی فائنل لک دکھاؤں گی اور یہاں پر آپ اس نیک کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو نیک کی چوڑائی آپ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔